بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه عمل 40 يوما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز حاضرین کرام، رب ذوالجلال کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہم سب کو اپنے مقدس اور عظمت والے گھر کے اندر جمعے کی نماز کی نسبت سے جمع فرمایا. خطبے کے اندر میں نے قرآن کریم کی آیات اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک مبارک چھوٹی سی حدیث پڑھی ہے. قرآن کریم کی آیات کے اندر اور اسی طرح احادیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور خود رب ذوالجلال نے سود کی نحوست کو اور اس کے فساد کو، اس کی بربادی کو بے شمار جگہوں پر بیان فرمایا اور لمحہ بلمحہ موقع بموقع ایمان والوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ یہ سود بہت ہی خطرناک چیز ہے. اس سے انسان جتنا دور رہے گا اتنا ہی اچھا رہے گا، اتنا ہی خوش رہے گا اور اتنی ہی اس کی زندگی کے اندر برکت رہے گی، نورانیت رہے گی، سکون رہے گا، اطمینان رہے گا، چین رہے گا. لیکن اگر اس کے اندر وہ ملوث ہوگا، چاہے وہ کاروبار کی طرف سے ہو، چاہے وہ بینک بیلنس کی طرف سے ہو، چاہے وہ اپنے تجارتی معاملات کی وجہ سے ہو یا اپنے مال کی حفاظت کی خاطر ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے وہ اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے اور بڑا کاروبار کرنے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، فرمایا اگر وہ اس کے اندر شامل ہو گیا، ملوث ہو گیا، تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کا اس گڑھے سے نکلنا بہت دشوار ہوگا. اور جو دوسرا سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ یہ کہ اس مال کے اندر برکت نہیں ہوگی، اس مال کے اندر بڑھوتری نہیں ہوگی، اس کے اندر بے برکتی ہوگی، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا اور اس مال کی وجہ سے خود انسان کو سکون نہیں ملے گا، راتوں کی نیند خراب ہوگی، ہر وقت پریشان رہے گا، ٹینشن میں رہے گا، کاروبار کی طرف سے کاروبار میں برکت نہیں ہوگی، اس کی زندگی کے اندر، تجارت کے اندر اور بال بچوں کے اندر سکون نہیں ہوگا. طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی آزمائشیں اس کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کا کاروبار، جب اس کا کمانا، اس کی کمائی ہی حلال نہیں ہے تو پھر اس کے پیٹ میں جانے والا لقمہ کس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو روایت میں نے پڑھی کہ ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام، اگر کسی بندے نے، کسی شخص نے ایک لقمہ بھی حرام کا اپنے پیٹ کے اندر ڈال لیا، لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ ما يتقبل اللہ منہ عمل 40 یوما، اللہ رب العزت 40 دن تک اس کا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں فرمائے گا. 40 دن تک، عمل 40 یوما. اب اندازہ لگائیے کہ 40 دن تک کسی عبادت کا قبول نہ ہونا، کسی دعا کا قبول نہ ہونا، یہ کتنی بڑی تباہی اور کتنی بڑی بربادی کو دعوت دینا ہے.
اگر ایک لقمہ بھی حرام کا منہ کے اندر چلا گیا، پیٹ کے اندر چلا گیا، تو کتنی بڑی تباہی کو ہم نے اپنے سر لے لیا اور کتنی بڑی بربادی کو ہم نے مول لے لیا۔ اور اللہ رب العزت نے جو تباہی قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے، میں نے جو آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، بندے ایمان والوں کو نصیحت فرمائی ہے، پہلے اس کی حرام خوری کو اور اس کی بربادی کو بیان فرمایا، اس سے روکا ہے اللہ رب العزت نے کہ سود بہت بری چیز ہے، اس سے باز آ جاؤ اور اس کو استعمال نہ کرو، اور فرمایا تقوی کا اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اس سے بچو، تمہارے لیے تو حلال راستے کھول دیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جن باتوں کو یہاں پر کرنے کا حکم دیا ہے اس کو اختیار کرو، اس کو بجا لاؤ، پھر آخرت کے اندر تمہیں اللہ رب العزت اتنی لمبی چوڑی جنت عطا فرمائے گا کہ جیسے زمین و آسمان، جیسے زمین و آسمان۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو تم سود کو مت کھاؤ، سود سے بہت دور رہو، سود کو استعمال نہ کرو۔ کیوں؟ اضعافا مضاعفہ، یعنی بڑا چڑھا کر جو لیتے ہیں، لین دین کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے زمانے جاہلیت کے اندر پایا جاتا تھا، یہ طریقہ زمانے جاہلیت کے اندر وہاں پر پایا جاتا تھا، اور لوگ اس کے اندر بہت زیادہ ملوث تھے، بہت زیادہ پائے جاتے تھے، بہت زیادہ اس طرح کا لین دین کیا کرتے تھے، بہت زیادہ اس کے اندر شامل نظر آتے تھے۔ اور ہوتا یہ تھا جس طرح سے آج کل ہوتا ہے کہ ایک بندے کو ہم نے 1 لاکھ روپے دے دیے اور وعدہ کر لیا کہ بھئی 1 مہینے کے اندر یا 1 سال کے اندر مجھے چاہیے، اگر 1 سال کے اندر نہیں دے گا تو پھر اوپر سے جرمانے بھی میں ٹھوک دوں گا اور تجھے وہ جرمانے بھی بھرنا پڑے گا۔ تو یہ طریقہ زمانے جاہلیت میں تھا، وہ لوگوں کو سود پر اس طرح سے پیسے دے دیا کرتے تھے، اور جیسے ہی وقت پورا ہوا 1 سال کا یا جو بھی وقت متعین ہوتا تھا وہ اس سے مطالبہ کیا کرتے تھے کہ بھئی پیسے لاؤ، وقت ہو گیا۔ اگر وہ نہیں دیتا تھا تو پھر اوپر سے جرمانہ ٹھوک دیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے جتنی تو تاخیر کرے گا اتنا ہی اس پہ اتنا پرسنٹ اور اتنا جو ہے روپے اس میں بڑھوتری ہوتی رہے گی۔ تو وہ 1 لاکھ کی رقم، اصل جو رقم تھی وہ کئی گنا ہو جایا کرتی تھی۔ اسی کو قرآن کریم نے بیان فرمایا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، کہ تم بڑا چڑھا کر جو سود لیتے ہو، جو یہ طریقہ ہے اس کو نہ کھاؤ۔ اور فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پالو اور خوشحالی تمہارے لیے مقدر بن جائے۔ اور آگے فرمایا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، یہی نہیں فرمایا کہ تم ڈرو اس آگ سے، ڈرو اس جہنم کی اس دہکتی ہوئی آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اللہ رب العزت نے سود خوروں کے لیے، کافروں کے لیے جو آگ تیار کر رکھی ہے اس میں عذاب دینے کے لیے وعدہ کر رکھا ہے کلام مقدس کے اندر کہ تو کافروں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ جہنم کے اندر جو ہم نے آگ کافروں کے لیے اور مشرکوں کے لیے دہکا رکھی ہے، ان انگاروں سے بچو، اس آگ سے بچو، اپنے آپ کو بہت دور رکھو۔ اور فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، تم ہمیشہ عاجزی والی زندگی گزارو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جوڑو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جوڑو۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء، اللہ رب العزت اگر تم اس سے مغفرت مانگو گے اور تقوی اختیار کرو گے، سود خوری سے بچو گے، تو وجنۃ عرضها كعرض السماء، اللہ رب العزت اتنی لمبی چوڑی جنت عطا فرمائے گا کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہوگی، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہوگی۔ اور بے شمار جگہوں پر قرآن کریم کے اندر سود کی حرمت کو بیان کیا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تمہیں اگر کاروبار کرنا ہے، پیسے کمانا ہے اور رقم جمع کرنی ہے تو حلال طریقے سے، پیسے کم ہوں کمائی تھوڑی ہو کوئی بات نہیں، 1 لقمہ جائے، گھٹیا جائے، ہلکا جائے، انسان اسپیشل کھانا نہ کھائے، تھوڑا ہلکا کھا لے، لیکن میرے بھائیو حلال کا ہو۔ اگر حلال کا ہوگا تو جسم کا حصہ بنے گا، اور اگر حرام
حرام کا ہوگا تو جسم کے اندر وہ تباہی اور بربادی پھیلائے گا، طرح طرح کی بیماریاں پیدا کرے گا، اور وہی حرام کی کمائی سے اگر ہم نے کسی کی دعوت کی، کسی کو ہم نے کسی کے پیٹ کے اندر داخل کیا، کسی کو ہم نے کھلایا، تو اس کی عبادت کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہوں گے اور ہم ہی اس کی سزا بھگتیں گے، کیونکہ ہم سبب بنے ہیں اس کی عبادت کو تباہ و برباد کرنے والے، اس کے جسم کو نیست و نابود کرنے والے، اس کی صلاحیت کو برباد کرنے والے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بے شمار جگہوں پر سود کی نحوست کو بیان فرمایا اور فرمایا اس سے جتنا دور رہو گے اتنا ہی انسان ایمان والا ہمیشہ فائدے میں رہے گا، نقصان سے بچا رہے گا۔ احادیث کے اندر بھی اس کی نحوست کو بیان فرمایا، طرح طرح کے واقعات اس سلسلے میں احادیث کے اندر مروی ہیں، موجود ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنے عظیم الشان جلیل القدر جو ہے محدث ہیں، جو صحاح ستہ کی حدیث کی جو کتابیں ہیں 6 اور جتنی بھی کتابیں ہیں سب کی جو سردار اور جو سب کی ماں ام الکتاب اور اللہ کی کتاب کے بعد قرآن کریم کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہے وہ بخاری شریف کا ہے۔ تو امام بخاری کے جو استاد ہیں حضرت علی المدینی، تو یہ جو حضرت علی بن مدینی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے حافظ قرآن بنایا، میرے والد کا ایک مرتبہ انتقال ہو گیا، جب انتقال ہوا تو میرا یہ معمول تھا کہ میں روزانہ ڈیلی اپنے والد کے قبر پر جاتا تھا، اور جانے کے بعد وہاں جتنا بھی ہوتا تھا مجھ سے اپنے وسعت کے مطابق قرآن کریم پڑھ کر اور اپنے والد کو اس کا ثواب پہنچا کر آ جایا کرتا تھا۔ معمول کے مطابق وقت گزرتا رہا، ایک مرتبہ رمضان کا دن تھا اور رمضان میں بھی 27ویں شب تھی۔ فرماتے ہیں کہ 27ویں شب میں فجر کی نماز سے فارغ ہو کے میں قبرستان گیا اور اپنے والد کے قبر پر قرآن کریم پڑھنے لگا۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ برابر والے قبر سے طرح طرح کی آوازیں آ رہی ہیں، ہائے توبہ ہائے توبہ کی آواز آ رہی ہیں، چلانے کی آواز آ رہی ہیں، اور اس طرح کی آواز آ رہی ہے کہ جیسے اس قبر کے اندر کوئی بہت ہی دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہو۔ فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا، گھبرا گیا بہت زیادہ، کیا ماجرا ہے، بالکل بھول گیا میں، بہت گھبراہٹ مجھے ہونے لگی اور میں اس قبر کی طرف متوجہ ہو گیا، توجہ کے ساتھ سننے لگا کہ ماجرا کیا ہے۔ جب میں اس قبر کی طرف متوجہ ہوا اور جیسے جیسے روشنی پھیلنے لگی وہ آواز کم ہوتی گئی، اور جب خوب اچھی طرح دن نکل گیا تو پھر وہ آواز بالکل کم ہو گئی۔ جب لوگوں کی آمد و رفت ہوئی تو میں نے لوگوں سے معلوم کیا کہ یہ قبر کس کی ہے، یہ قبر کس کی ہے، کون یہاں پر دفن ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ فلاں شخص ہیں، ان کا نام فلاں ہے اور انہی کی قبر یہاں پر موجود تھی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا تھا، حضرت علی بن المدینی فرماتے ہیں کہ میں جانتا تھا اس شخص کو، کیونکہ وہ میرے محلے کا تھا اور میں جانتا تھا بہت ہی عبادت گزار تھا، تہجد گزار تھا، اشراق کا پابند تھا اور بہت ہی نیک صالح اس نے زندگی گزاری تھی، لیکن پھر بھی میں تھوڑا کنفیوز رہا اور میں محلے کے اندر پہنچا۔ اس کے جو ہم عصر تھے، اس کے جو یار دوست تھے، میں نے ان سے گفتگو کی اور ان سے معلوم کیا کہ بھئی فلاں جو شخص تھا وہ تو بہت نیک اور بہت متقی تھا، میں نے ایسے ایسے اس کی قبر سے آوازیں آتے دیکھی ہیں، اس کو جو ہے عذاب کے اندر مبتلا پایا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو بہت متقی ہے، بہت پرہیزگار تھا، بہت عبادت گزار تھا، اس کا تو کوئی کام ہی نہیں تھا، وہ تو ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے لگا رہتا تھا۔ اور لوگوں سے ملاقات کی چلتے چلتے، اور جب لوگ جمع ہوئے تو ایک نے کہا کہ عمل تو اس کے بہت اچھے تھے لیکن اس کا ایک کاروبار تھا، بیوی بچے دنیا سے چلے گئے اور اس کا ایک کاروبار تو بہت وسیع، بہت بڑے پیمانے پر اس کا کاروبار چلا کرتا تھا، لیکن جب جسم نے ساتھ نہیں دیا اور بہت کمزوری کی حالت میں وہ ہو گیا تو اس نے لوگوں سے مشورہ کیا، اپنے ہم عصر لوگوں سے، اور خود بھی اس نے غور و فکر کی کہ بھئی کیا جائے، کون سا طریقہ اختیار کیا جائے، میں تو اس لائق رہا نہیں، میری ہڈیوں میں جان نہیں ہے کہ میں چل پھر کر تجارت کر لوں اور کہیں چلا جاؤں، کیا طریقہ اختیار کروں؟ تو رائے مشورے سے خود غور و فکر کر کے اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اپنا سارا مال بیچ کر، جتنا بھی تجارت تھا سب کو ختم کر کے جو بھی رقم ملی اس نے سود پر اس کو ایک شخص کو دے دی، اور اس نے ماہانہ اس کا جو بھی طے ہونا تھا اس نے طے کر لیا سود کے طور پر۔ فرماتے ہیں
کہ جب وہ تجارت سے فارغ ہو گیا بالکل خالی تھا الگ تھلگ تو اس کا کوئی کام نہیں تھا، ہر ٹائم مسجد میں رہنا، 5 وقت کی نماز اور اسی طرح اس کے علاوہ جتنی بھی نفلی نمازیں ہیں وہ اور تلاوت قرآن اور جتنا ہو سکتا تھا وہ کیا کرتا تھا۔ تو میرے بھائیوں حضرت علی بن المدینی فرماتے ہیں کہ لوگوں اب چپ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اب مجھے نہ بتاؤ، میں سمجھ گیا کہ قبر کے اندر جو عذاب ہو رہا تھا وہ اسی سود خور کی وجہ سے ہو رہا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جس نے سود کا ایک لقمہ بھی، حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ کے اندر داخل کر لیا تو اس کا چاہے روزہ ہو، نمازیں ہو، تلاوت قرآن ہو، کتنے بھی اچھے اچھے اعمال ہوں، سب پر پانی پھر جاتا ہے، سب پر پانی پھر جاتا ہے۔ اور قبر کے اندر بھی اس کو اتنا دردناک عذاب ہوتا ہے کہ لوگ جو قبر سے باہر ہوتے ہیں ان کو بھی وحشت اور دہشت ہونے لگتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ سود بہت ہی خطرناک چیز ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ ہم 1 روپیہ کمائیں، حلال کمائیں، جھوٹ سے بچیں، دھوکہ دھڑی سے بچیں، جتنا ہم اس سے دور رہیں گے اللہ رب العزت ہمارے 1 روپے کے اندر، اس کم رقم کے اندر اتنی ہی بڑھوتری عطا فرمائیں گے، اتنی ہی برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو قبول فرمائیں گے اور اس کی وجہ سے ہم اللہ کے نظر میں بہت ہی اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تمہیں جن باتوں کا اور جن کاموں کا کرنے کو کہیں ان کو کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں رکنے کو کہیں، جس چیز سے تمہیں منع کریں، جس چیز سے تمہیں باز رہنے کو کہیں تو تم اس سے باز آ جاؤ، ان کو نہ مانو۔ لیکن میرے بھائی آج ہمارے دل کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر جوں تک نہیں رہتی، ہم یہ نہیں سوچتے، ہمارا ضمیر بھی ہم پر ملامت کرتا ہوگا کہ ہم جمعے کے دن کتنے بھی بیانات سن لیں، کتنا بھی ہمیں کوئی بھی سمجھانے والا ہو، کتنا بھی ہمیں نصیحتیں کرنے والا ہو، کتنا بھی ہمیں بزرگوں کے واقعات، صحابیات کے واقعات، اولیاء کرام کے واقعات بتانے والا ہو، لیکن کرنا ہمیں وہی ہے جو ہمارا دل کرے گا، کرنا ہمیں وہی ہے جو ہمارا من کرے گا، کرنا ہمیں وہی ہے جس سے ہمیں 2 روپے کا فائدہ ہو جائے، ہمیں ہمارے پاس رقم آ جائے، پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، ہمارا گھر کھڑا ہو جائے، کاروبار چل جائے، چاہے کوئی سا بھی طریقہ ہو، کیسا بھی طریقہ ہو، حلال حرام طریقے سے ہی صحیح لیکن چل جائے، گزارا ہو جائے، ہمیں آخرت کو خوف نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب معراج کے شب اللہ کے یہاں گئے اور تحفے ملے اور اسی موقع پر جہنم کی، جنت کی سیر کی اور بہت سارے انبیاء سے ملاقاتیں کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہنم کے اندر کچھ لوگوں کو دیکھا، کچھ لوگوں کو دیکھا، کیا دیکھا کہ ان کے جو پیٹ ہیں وہ بڑے بڑے تھیلوں کی طرح ہیں، بہت بڑے بڑے جیسے کہ گھڑے ہوتے ہیں، اور ان پیٹوں کے اندر، ان معدوں کے اندر سانپ بھرے ہوئے ہیں، بچھو بھرے ہوئے ہیں بہت زیادہ، اور ہوتا کیا ہے کہ وہ باہر آتے ہیں نکل کر پچھلے راستے سے اور پھر وہ اوپر سے داخل ہو جاتے ہیں، اور یہ اس طرح کی عذاب میں وہ مبتلا تھے۔ اور پھر آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو کہ وہ آگ کے انگارے کھا رہے ہوتے ہیں اور پتھر کھا رہے ہوتے ہیں دہکتے ہوئے بہت زیادہ۔ جب وہ نہیں کھا پاتے ہیں تو فرشتے ان پر مسلط ہیں، وہ زبردستی انہیں کھلاتے ہیں۔ اور کچھ اور آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو کہ خون اور پیٹ سے بھری ہوئی ایک وادی ہے، ایک نہر ہے، اس کے اندر وہ ڈبکی لگا رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ اس سے بچنے کے لیے، سہارا لینے کے لیے کنارے پر آتے ہیں تو فرشتے وہاں پر موجود ہیں، وہ بڑے بڑے انگارے، بڑے بڑے پتھر ان کے منہ کے اندر داخل کرتے ہیں، اگر وہ نہیں کھاتے ہیں تو زبردستی داخل کیا جاتا ہے، اور پھر وہ پیٹ پھاڑ کر وہ باہر نکل جاتا ہے، پھر لمحہ بھر میں وہ دوبارہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر ان کو فرشتہ اسی طرح سے انگارے ان کے منہ کے اندر بھرتا ہے۔ اس طرح کا منظر جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا تو پریشان ہوئے اور بولے جبریل امین یہ کیا ماجرا ہے، میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ کون لوگ ہیں جو ان کو اس طرح کا عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو میرے بھائیو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ معلوم نہ کریں یہ کون لوگ ہیں، میں بتانے کی اہلیت نہیں رکھتا،
فرمایا جبریل امین بتائیے تو صحیح. تو جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ یا آپ کی امت کے سود خور ہیں, یا آپ کی امت کے حرام خور ہیں جو 10 کے 12 لیا کرتے تھے, 100 کے 110 لیا کرتے تھے, 1000 کے 1015 لیا کرتے تھے. تو میرے بھائیو یہ وہ لوگ ہیں. جبریل امین نے جو اللہ کے نبی کو فرمایا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ غمگین ہو گئے اور سوچنے لگے کہ آخر یہ میری امت کا حال کیا ہو رہا ہے. اس لیے میرے بھائیو جو آج کل جو پریشانیاں اور جو مصیبتیں اور طرح طرح کی جو شکایتیں ہمارے درمیان پیدا ہو رہی ہیں, اور ہمارے کاروبار میں جو بے برکتی اور اسی طرح ہماری دعاؤں کا قبول نہ ہونا, یہ ساری آفتیں اگر ہیں تو یہ سارے ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے, ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. کیونکہ جب انسان کی کمائی ٹھیک ہوگی تو پھر کھلائی بھی ٹھیک ہوگی, جب کھلائی ٹھیک ہوگی تو اس کے بچے اور خود اس کی صحت ٹھیک رہے گی, اس کے بچے ہمیشہ صالح بنیں گے, نیک بنیں گے, دیندار بنیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اسی طرح اکابرین نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ انسان کے اندر اگر عمل صالح, اچھے عمل کرنے کا جذبہ اگر پیدا نہیں ہوتا ہے تو یہ بھی سمجھ لو کسی نہ کسی درجے میں وہ اپنی جو ہے کمائی پر اور اپنی کھلائی پر غور و فکر کرے, اپنی کھلائی پر غور و فکر کرے. کہیں کسی طرح سے حرام کا مال تو نہیں آ رہا, کہیں کسی طریقے سے حرام کا لقمہ تو نہیں آ رہا. اگر اولاد نافرمان ہو رہی ہے تو وہ غور کرے کہ میں کمائی اس کو کیسے کھلا رہا ہوں, وہ غور کرے کہ میں اس کو روٹی کیسے دے رہا ہوں, وہ غور کرے کہ میں کس طرح کی اسے روزی پہنچا رہا ہوں, وہ غور کرے. اگر اولاد نافرمان ہے میرے بھائیو, آپ کوئی بھی مدعا اٹھا لیں گے اس کے پیچھے جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہماری کمائی اور ہماری کھلائی اچھی ہو. جب یہ اچھی ہوگی تو انشاءاللہ خود بخود سارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے, سارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے. اللہ رب العزت زندگی میں برکت بھی عطا فرمائے گا, ظالموں کا جو تسلط ہے وہ بھی ختم ہوگا, اور اسی طرح ہماری زندگیوں کے اندر نورانیت بھی پیدا ہوگی, عبادت کا شوق بھی پیدا ہوگا, ہماری عبادتیں بھی قبول ہوں گی, ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی, پریشانیاں بھی دھیرے دھیرے ساری ختم ہوتی چلے جائیں. تو مین چیز ہے کہ ہم تھوڑا کمائیں, حلال کمائیں, اچھا کمائیں. کاروبار میں ہم جھوٹ خوری سے بچے, دھوکہ دھڑی سے بچے, وعدہ خلافی سے بچے, ہے نا, محبت کے ساتھ اچھی طریقے سے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقے بتائے ہیں, محبت کے ساتھ ہم تجارت کریں, محبت کے ساتھ ہم کاروبار کریں, محبت کے ساتھ حلال کمائیں, تاکہ ہماری زندگی بھی درست ہو, ہماری دنیا بھی درست ہو اور ہماری آخرت بھی درست ہو. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.